بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، ہمارے جو نیک بندے ہیں ان کے پہلو رات کو ان کے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں۔ کیوں الگ ہوتے ہیں؟ جنت کے شوق میں، جہنم کے خوف میں۔ قرآن میں بہت جگہ تہجد کی نماز کی فضیلت بتلائی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر آتے ہیں اور فرماتے ہیں، کوئی ہے روزی مانگنے والا جسے میں روزی دوں؟ کوئی ہے گناہوں کی معافی مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں؟ کوئی ہے عافیت کا چاہنے والا کہ میں اسے عافیت عطا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نماز کی نیت کا ہی صرف اتنا اجر ہے کہ اگر کوئی تہجد کی نماز کی نیت کر کے بستر پر لیٹ گیا اور نیند نہ ٹوٹ سکی تو تہجد کی نیت پر ہی اتنا اجر ہے جتنا کہ نماز کی ادائیگی کا ہے، اور نیند مفت میں رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین مہینہ روزے کے لیے رمضان کے بعد محرم ہے، اور سب سے بہترین نماز فرض نماز کے بعد تہجد کی نماز ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، وہ شخص بہترین ہے اور وہ گھرانہ بہترین ہے جو خود بھی تہجد کی نماز کے لیے اٹھے اور اپنی بیوی کو بھی جگائے۔ وہ بیوی بھی سب سے بہترین ہے جو خود بھی تہجد کے لیے اٹھے اور اپنے شوہر کو بھی جگائے۔ اللہ پاک سے جو مانگنا ہے مانگ لو۔ تہجد ایسا مرہم ہے جس کے پاس ہر چوٹ کا علاج ہے، جو زخم ہے تمہارے دل پر جو تمہیں سونے نہیں دیتے، تمہارا رات کو اٹھ کر اللہ کو پکارنا ہی تمہارے زخموں پر مرہم ہوتا ہے۔ وہ زخم بھی بھر جائیں گے جو تمہیں لگتا ہے کبھی نہیں بھر سکتے، وہ مسئلے حل ہو جائیں گے۔ جو مسئلے آپ کے اٹکے ہوئے ہیں وہ کس سے مکمل ہو جائیں گے، جو تمہیں لگتا ہے کوئی مکمل نہیں کر سکتا۔ مت بھولو، تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تہجد کے سجدوں میں لازمی ملے گا تمہیں وہ سب کچھ جس کی تمہیں تلاش ہے۔ کائنات کی ہر ناممکن چیز کو ممکن کرا دیتی ہے تہجد کی نماز۔ بس سمجھ لو تم بڑے خاص ہو جو نوازے گئے ہو تہجد کی نماز کے لیے، ورنہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی ہے نماز تہجد۔ جب تم اپنی نیند قربان کر کے اس سے ملاقات کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہو تو تم سے پہلے ملاقات کے لیے اس جگہ موجود ہوتا ہے اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ انتظام کرو شکر کے صلے کا اور تیار رکھو کن فیکون کا تحفہ۔ فرشتے پوچھتے ہیں، یا اللہ آج ایسا کون سا مہمان آ رہا ہے؟ تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، فخر سے ارشاد فرماتا ہے، میرا ایک بندہ تھک گیا ہے، وہ مجھ سے ملنے آ رہا ہے، مجھ سے صلح کرنے آ رہا ہے۔ اگر آپ کے کوئی کام اٹکے ہوئے ہیں اور آپ کو کوئی راہ نظر نہیں آ رہی ہے تو آپ کو لگتا ہے اب کچھ نہیں ہو سکتا، تو آپ تہجد پڑھنا شروع کر دیجئے۔ اللہ پاک آپ کی غیب سے مدد فرمائیں گے۔ اگر راستے بند نظر آ رہے ہیں اور قدم تہجد کی طرف جا رہے ہیں تو جان لو کہ تمہارے رب نے تمہیں تہجد کے لیے چن لیا ہے۔ وہ صرف اس لیے تمہاری نگاہوں سے راستوں کو اجل کر دیتا ہے تاکہ تم اسے منانے کے لیے تہجد تک جاؤ۔ وہ چاہتا ہے میرا بندہ رات کی خاموشی میں مجھ سے ہم کلام ہو اور میں رات کی خاموشی میں بندے کو سن سکوں۔ فوراً تمہاری سن لیتا ہے، تو کیا تم تہجد کا مزہ چکھ پاتے؟ اگر فوراً تمہاری سن لیتا تو کیا تم تہجد کا مزہ چکھ پاتے؟ اس کی محبت کی لذت، قبولیت کی اہمیت جان پاتے؟ تہجد کا سجدہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ تہجد لاڈلی عبادت ہے اور اس کے لاڈلوں کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ تہجد میں مانگی جانے والی دعا رد ہو جائے یہ تو سراسر ناممکن ہے۔ تم اس کو منانے کے لیے اپنی نیند قربان کرو اور وہ نہ مانے، یہ ناممکن بات ہے۔